بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے محتمم صاحب کی اہتمام کے سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، جس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اہتمام کے آغاز میں اور اہتمام کے شروع کے اوقات میں محتمم صاحب کو کن اصولوں کا پابند رہنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات اگر اس کی پابندی نہ کی جائے تو بہت ساری چیزوں کو نقصان بہت ساری چیزوں میں نقصان ہو جاتا ہے، کہ جس میں سب سے بڑا نقصان تو محتمم صاحب کی ذاتی حیثیت سے ہوتا ہے، اور ان کی حیثیت کی وجہ سے جو دینی ادارہ ہے اس کو ہوتا ہے، دینی ادارے والوں کو ہوتا ہے، جو مدرسہ ہے، جو اہل مدرسہ ہیں ان کو ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا بہت ساری باتیں اس میں عرض کی گئی تھیں کہ کس طریقے سے اہتمام کے عہدے پر فائز ہونا چاہیے اور پھر اس کو کیسے لے کے چلنا چاہیے۔ سب سے اہم ترین بات جو ان تمام چیزوں کے بعد جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ محتمم صاحب کو دو چیزیں عام طور سے بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اہتمام کا عہدہ خود نہیں مانگنا چاہیے، اہتمام کا عہدہ خود نہیں مانگنا چاہیے، جیسا کہ ہماری بہت ساری منصوص باتیں ہیں، قرآن و حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ یہ تمام چیزیں عہدے کی خود مانگنا اور خود چاہنا یہ ایک پسندیدہ چیز نہیں ہے، یہ محبوب چیز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آدمی کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے اور کسی حد تک اس چیز سے اعراض رکھنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ تمام چیزیں انسان کو اگر اللہ جل شانہ نے کام لینا ہے تو انشاءاللہ العزیز خود بخود یہ چیزیں ان کے پاس آئیں گی، لیکن پہلے ہی واہلے میں اول واہلے کے اندر محتمم صاحب کو جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں ان میں سب سے پہلی اہم ترین چیز یہی ہے کہ عہدے کو مانگنا۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو لوگ اس میں عہدے کو جو لوگ منتخب کرنے والے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی انداز سے ان تک یہ بات پہنچانا یا ان تک یہ چیز دیکھنا کہ بھئی آپ مجھے یہ عہدہ دے دیں، یہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے۔ اور دوسری بات جو محتمم صاحب کو نقصان پہنچاتی ہے وہ محتمم صاحب کی خود پسندی اور ایک درجے میں آ کر ان کا تکبر اور غرور۔ جب کوئی عہدہ انسان کو مل جایا کرتا ہے تو اس عہدے کے بھی کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ محتمم صاحب کے عہدے کا سب سے بڑا تقاضا، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بہت ساری ذاتی اوصاف ان کے سلسلے میں بیان کیے تھے، اس میں ہمدردی ہے، اور یہ ہمدردی کا پہلو اگر کسی محتمم صاحب کے اندر آ جائے اور ان کی نگرانی ہے، اور بہت سارے ایسے ذاتی اوصاف ہیں جو ان کے اندر ہونے چاہیے، یہ اوصاف اگر پیدا ہو جاتے ہیں اور اوصاف پیدا کرنے چاہیے، اور اگر یہ اوصاف ہوں تو انشاءاللہ العزیز وہ محتمم صاحب اپنے ہاں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، بعض طبائع، بعض شخصیات محتمم صاحب کی ایسے دیکھنے میں آتی ہیں کہ اگر ان تک یہ اہتمام کا عہدہ ان پر پیش کیا گیا یا کسی حد تک انہوں نے اس چیز کو مانگا تو مانگنے سے ظاہر ساکھ میں تو فرق آ جاتا ہے اور بات اچھی نہیں سامنے آتی۔ تو یہ نازک عہدہ اور یہ حساس معاملہ اور ایک عظیم معاملہ ان کے جب سپرد کیا جاتا ہے تو بجائے ٹہنی جھکنے کے، وہ اچھے اوصاف پیدا ہونے کے، اوصاف ایسے کچھ پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ بالکل ذاتی حیثیت سے بھی، مدرسے کی حیثیت سے بھی وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں، جن میں بہت ہی زیادہ اہم ترین چیز، جیسے میں نے عرض کیا پہلے، کہ وہ خود پسندی ہے، کہ خود پسندی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو، جو عجب جسے کہا جاتا ہے، اس میں بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ واقعتاً
ان محتمم صاحب کے اندر خود پسندی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی تعویل کرنے کی یا اور کوئی بات اس کو بتانے کی یا کرنے کی کوئی اور بات اس میں نہیں ہوا کرتی۔ ہر ایک آدمی یہ تشخیص کر سکتا ہے اس مرض کی کہ اس مرض کی تشخیص میں محتمم صاحب کے اندر خود پسندی ہے۔ تو لہٰذا اس چیز سے بہت ہی زیادہ دور رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت ہی زیادہ انسان کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ محتمم صاحب کے لیے ظاہر ہے، ان کے مدرسے کے لیے، ان کی ادارے کے لیے، اور بالکل وہ چیز وہ محتمم صاحب جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ان کا تعلق ایک چیز سے، ایک شخصیت سے تو ہے نہیں، ہزاروں آدمیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہزاروں آدمیوں کے درمیان وہ چیز ان کی ساکھ خراب کرتی ہے، ان کا وقار مجروح کر دیتی ہے۔ تو بہتر اس میں یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس سلسلے میں محتمم صاحب کے اندر اگر یہ خود پسندی کا ایک عجب کا یہ ایک مادہ پیدا ہو گیا ہے تو یہ مرض ہے، اور مرض کا جو ہے وہ علاج ہونا چاہیے۔ تو اس لیے مرض پیدا، ایک تو یہ ہے کہ پیدا نہیں ہو تو اچھا ہے، اور اگر خدا نخواستہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کے علاج کی طرف محتمم صاحب کو ضرور متوجہ رہنا چاہیے۔ بعض اوقات مدرسے کے مفادات اور معاملات کو دیکھنے کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ واقعتاً محتمم صاحب کو اپنی بڑائی دکھانی پڑتی ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسا پہلو اختیار کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ تنبیہی طور سے ہو یا سختی کا پہلو یا سختی کا عنصر اس میں پایا جاتا ہے۔ تو ایسے مواقع میں عام طور سے پھر ہمارے دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ خود پسندی بہت زیادہ غالب ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بات کا لحاظ رکھ لینا چاہیے کہ اگر یہ مرض ہے تو کسی مصلح سے اور صحیح آدمی سے، اور اپنے کسی مصلح اور مربی سے باقاعدہ طور سے اس کا علاج ہونا چاہیے۔ علاج کے بغیر اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اللہ جل شانہ کے ہاں جواب دہ، اللہ جل شانہ کے ہاں یہ آپ مجرم ہیں، اور اللہ جل شانہ کے ہاں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ اور ایک وقت بہت قریب ایسے معاملات دیکھنے میں آ جاتے ہیں کہ وہ عہدہ والے کو نقصان پہنچتا ہے، اور محتمم صاحب اس کا نقصان جو ہے وہ اٹھاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنی ساکھ کو خراب اور اپنے وقار کو مجروح نہیں کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں کسی مربی سے، واقعتاً کسی مصلح سے اس چیز کا علاج کرنا چاہیے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ توفیق حاصل نہیں ہوئی، یہ توفیق نہیں ملی، تو کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن سے کسی قسم کی کوئی خود پسندی کی باتیں سامنے نہیں آئیں۔ سب سے پہلے جو خود پسندی کی باتیں ہوتی ہیں وہ انسان کے حال اس کو بتاتا ہے، یعنی زبان حال سے پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کے اندر کتنی خود پسندی ہے اور کتنی اس کے اندر تواضع پائی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس حال سے، زبان حال سے اس چیز کا بالکل معلوم نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر زبان قال جسے کہتے ہیں کہ یعنی اپنی زبان سے، اپنے الفاظ سے بھی یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اس شخصیت کے اندر جو ہے وہ خود پسندی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ دیکھیں، کبھی بھی کسی شخص کو ڈانٹنے کا موقع آ جاتا ہے، کبھی سختی کا پہلو آ جاتا ہے، کبھی تنبیہ کرنا مقصد ہوتا ہے، کبھی کوئی بھی مقصد ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے الفاظ کا چناؤ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں کسی کو آپ ڈانٹ رہے ہیں اس کی عزت نفس مجروح ہو، یا اس کو کسی بھی انداز سے یہ معلوم ہو کہ یہ یعنی محتمم صاحب یہ انداز اختیار کریں کہ وہ انتہائی ذلیل آدمی ہے، وہ بہت ادنا آدمی ہے، اور تم جو ہے وہ دنیا کے اندر یعنی یہ تاثر نہ ہو کہ محتمم صاحب یہ تاثر دیں کہ تم نے جو کام کیا ہے اس کی وجہ سے تم بہت گرے ہوئے ہو۔ نہیں، ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایسے الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے کہ جس کے اندر اصلاحی پہلو ہو، بہت ہی زیادہ اصلاحی پہلو ہو، اور اپنی بڑائی بالکل نہ ہو، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے معاملات رکھنے چاہیے، اور الفاظ کا چناؤ اور انتخاب ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں
ان کی طرف کی بجائے ہم کا لفظ استعمال ہو، تم کے بجائے، آپ کے بجائے ہم کا لفظ استعمال ہو، کہ اگر ہم اس چیز کے اندر یہ کام کریں گے، اگر ہم اس چیز کو اختیار کریں گے، اگر ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے، یہ تمام چیزیں اگر ہوں تو گویا کہ مجموعے اور پورے گروپ اور پورے ادارے کو یہ مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ سبھی کے اندر اصلاحی پہلو موجود ہوتا ہے، سب سے ہی خطا ہو سکتی ہے، تو لہٰذا سب سے پہلے جو ہے وہ الفاظ کا چناؤ ایسا ہونا چاہیے جو انسان کی ذلت کو نہ پیدا کرے، انسان کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے، اس کی ادنا حیثیت جو ہے وہ اس کے سامنے نہ آئے، بلکہ دیکھیں بعض دفعہ انسان کی شرمساری ایسی ہو جاتی ہے، بعض اوقات انسان کام کرتا ہے، غلطی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ شرمساری انسان کو ایسا ہوتی ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کے ہاں وہ شرمساری ہی اس کے ہاں قبول ہو جاتی ہے، اور وہ شرمساری ہی انسان کو اللہ کے ہاں بڑا بنا دیتی ہے۔ جب آدمی بڑا اللہ کے ہاں بن گیا اور وہ شرمسار ہے، محتمم صاحب بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور پھر آگے سے وہ سخت الفاظ کہہ رہے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر محتمم صاحب کا سخت الفاظ کہنا یہ محتمم صاحب کو نقصان دے سکتا ہے، اس شخصیت کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس نے توبہ طائب ہو گیا، اس نے اس چیز کو لحاظ رکھا کہ اللہ جل شانہ کہ یہ چیز بری ہے، معاشرے کے اندر یہ چیز بری ہے، مدرسے کے لحاظ سے یہ چیز بری ہے۔ جب اس کے اندر شرمساری آپ دیکھ رہے ہیں، ظاہری طور پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن میں جیسے عرض کیا کہ کبھی بھی چاہے وہ آپ سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اصلاحی پہلو سامنے ہونا چاہیے، کسی کی عزت نفس کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے، کبھی بھی کسی کو ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی بھی کسی فرد کو، کسی بھی اپنے شعبے کے کسی بھی آدمی کو کسی بھی لحاظ سے اس کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ کے ہاں ایک تو یہ ہے کہ اس کا کیا مرتبہ ہو، کس اخلاص و للہیت کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ بری نیت سے بھی کام کر رہا ہے، کام تو اچھا کر رہا ہے، اللہ جل شانہ کو کوئی چیز اس کی پسند آتی ہو، اللہ جل شانہ کے ہاں اگر وہ غلطی اس کی ہو گئی ہے، اللہ جل شانہ کے ہاں وہ شرمسار ہے، اور اگر شرمسار نہ بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی اصلاح کا پہلو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے، اس کو کمتر سمجھا جائے، اس کو ذلیل آدمی سمجھا جائے، اس کی برائی واضح طور سے بار بار اس کو طعنہ دے کر سمجھائی جائے، اور اس کی برائی کا طعنہ اس کو بار بار دیا جائے۔ اس سے آدمی کی اصلاح نہیں ہوا کرتی، بلکہ وہ برائی پر مزید جو ہے وہ جری ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس تمام پہلوؤں کا لحاظ رکھتے ہوئے محتمم صاحب اپنی خود پسندی کو ایک طرف رکھیں، اور خالصتاً اصلاحی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اس آدمی کو اپنے ایک استاد کو، اپنے ایک عملے کے کسی بھی فرد کو، اپنے کسی شعبے میں کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کو اصلاحی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو تنبیہ کرنی چاہیے، اور اس میں کسی بھی قسم کے اپنے اندر بڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں یہ بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں کہ جس میں محتمم صاحب کا اہتمام کسی شخصیت کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ کے لیے بڑائی ہے، اللہ جل شانہ کے لیے عظمت ہے، کبریائی اسی کو سجتی ہے اور اسی کے لیے ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔